بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے اور بقول کسی کے زندگی پیار کا میٹھا گیت معلوم ہوتی تھی، مگر وقت کڑی المزاج ہوتا ہے، یہ بھی جل تھل کر کے اور کبھی قطرے قطرے کو ترسا کر اپنے آپ کو منواتا ہے۔ میری زندگی میں بہت سی مصیبتیں آئیں، لیکن اللہ نے مجھ کو ہر مصیبت کا سامنا کرنے کا حوصلہ دیا، اسی خاطر میں ہمہ وقت شکر کرتی رہتی تھی۔ میرے دادا ہیڈ ماسٹر تھے، وہ بہت دیندار آدمی تھے۔ ان کے دو بیٹے تھے، ایک میرے والد اور دوسرے میرے چچا منان۔ دونوں کی پرورش نہایت توجہ سے اسلامی اصولوں پر ہوئی۔ اسی وجہ سے آج میں فخر سے کہتی ہوں کہ ماں باپ نے ہمارے اندر حرام کا ایک لقمہ بھی جانے نہ دیا۔ پاپا اور چاچو ساتھ ساتھ رہتے تھے، گھر میں مشترکہ خاندانی نظام تھا۔ چچا کے یہاں شاذیب پیدا ہوا اور سال بعد میں عالم وجود میں آئی۔ دادی کہتی تھی کہ اس وقت انہوں نے مجھے چاچی کی گود میں دے کر کہا تھا کہ یہ تمہاری بہو بنے گی، اور چاچی نے ہنس کر جواب دیا تھا کہ اماں جی یہ تو وقت بتائے گا، ابھی سے کہنا قبل از وقت ہوگا۔ چاچی اور امی کے درمیان بہنوں جیسا پیار تھا، تبھی گھر میں کسی قسم کی بدمزگی کا سوال پیدا نہ ہوتا تھا۔ ابو اور چاچو بھی ایک دوسرے کی بہت عزت کرتے تھے۔ یوں لوگ ہمارے گھرانے کی پیار و محبت کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم پر مشکل وقت نہ آئے تھے۔ چاچو بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کا شدید قسم کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس کا سارا خرچہ نہ صرف میرے بابا نے اٹھایا بلکہ ان کے بچوں کا بھی پورا خیال رکھتے تھے۔ غرض ہمارے گھرانے پر آئی ہر مصیبت کو میرے ابو اور چاچو مل کر برداشت کرتے تھے۔ میں اور شاہزیب ایک ساتھ بڑے ہوئے، ہم بچپن سے ہی اچھے دوست تھے۔ عمر کے ساتھ ساتھ یہ دوستی پکی ہوتی گئی۔ ہم دونوں کی ایک جیسی عادات تھی، مل کر کھانا، ایک ہی چیز میں پسند کرنا، لیکن جب امی مجھے لڑکیوں والی فراق پہناتی تو میں لڑ پڑتی کہ آپ میرے لیے شاہزیب جیسے کپڑے کیوں نہیں بناتی۔ ہم دونوں اپنے والدین کی پہلوٹی کی اولاد تھے، تبھی خوب عیش کیے، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں پر روب جماتے۔ وہ اور میں شرارتوں میں سب سے آگے تھے، لیکن ہماری بے ضرر شرارتیں ہوتیں۔ مثلا لمبی گرم دوپہروں کو جب سب گھر والے سو جاتے، ہم چپکے سے کمروں سے باہر نکل جاتے۔ جانے کیوں ہم کو کمروں کی خنکی سے زیادہ دوپہر کی لو پسند تھی۔ ساتھ والے انکل کے گھر جامن کا درخت تھا، شہزیب درخت پر چڑھ جاتا اور جامن توڑ لاتا، تبھی ہم مل کر موج اڑاتے۔ ایک بار میری بے وقوفی کے باعث اس کا سر پھٹ گیا۔ حسب معمول وہ جامن کے درخت پر چڑھا تو پتہ نہیں کیسے میرے جی میں آئی کہ پتھر سے جامن توڑنا آسان ہے، تو میں نے زمین پر پڑا ہوا پتھر اٹھا کر شاخ پر دے مارا۔ نشانہ خطا ہو گیا، بلکہ شاہزیب کے سر پر جا لگا، خون بہنے لگا۔ خون بہتے دیکھ کر کسی کو بلانے کے بجائے میں وہیں رونے بیٹھ گئی تھی۔ وہ خود ہی نیچے اتر آیا اور اندر جانے کے بجائے مجھے چپ کرانے لگا۔ میری آواز پر امی بابا باہر آئے تو شاہزیب کی پٹی کرائی۔ شام کو چاچو نے ہم کو خوب ڈانٹا، تب ہی ہم نے توبہ کی کہ آئندہ جامن توڑنے کے لیے درخت پر نہ چڑھیں گے۔ چاچو نے ہم سے وعدہ کیا کہ ہم دوپہر میں آئندہ باہر نہیں جائیں گے۔ وعدہ توڑنے کی صورت میں انہوں نے دھمکی دی کہ وہ شاہزیب کو سائیکل اور مجھ کو چوڑیاں نہ لا کر دیں گے۔ ہم دونوں نے 2 دن صبر کیا، لیکن یہ ہماری ہمت سے باہر تھا، تو ہم پھر اپنی روٹین پر واپس آ گئے۔ ہم نے پھر سے شرارتیں شروع کر دیں۔ چسکے سے دوپہر کو گھروں کی گھنٹیاں بجا کر بھاگ آتے تھے، کیونکہ ساتھ والے انکل نے جامن کا پیڑ ہی کٹوا دیا تھا۔ ایک دن ہمسائے نے ہم کو گھنٹیاں بجاتے پکڑ لیا اور سیدھا چاچو کے پاس لے گیا۔ اس روز جو ہماری مرمت ہوئی وہ آج تک یاد ہے۔ ساری گرمیاں باہر گزارنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ مجھے بخار ہو گیا۔ اگلے دن بارش ہونے لگی تو میں حسرت بھری نگاہوں سے شاہزیب کو نہاتے دیکھ رہی تھی۔ امی جیسے ہی وہاں سے گئیں، شاہزیب نے مجھے بلا لیا۔ رانی باہر آؤ، دیکھو کتنی مزیدار بارش ہو رہی ہے، تم بھی نہاؤ۔ میں تو پہلے ہی چاہ رہی تھی۔ امی سے چھپتے چھپاتے ہم دونوں پچھلے صحن میں چلے گئے اور نہاتے رہے۔
گھنٹہ بعد امی کمرے میں آئیں تو مجھے بستر پر نہ دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ انہیں پتہ چل گیا کہ میں باہر ہوں۔ ہمیں بارش میں نہاتے دیکھ کر ان کا پارا چڑھ گیا۔ بخار میں نہانے کی وجہ سے سردی نے پکڑا اور رات کو تیز بخار چڑھ گیا۔ تب ہی ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو نمونیا ہو گیا ہے۔ اسی طرح شرارتیں کرتے ہوئے ہم نے سہانے بچپن کو خیر آباد کہا۔ دوستی تو اب بھی تھی مگر بچپن والی نہیں بلکہ سنجیدہ دوستی تھی۔ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کو پڑھنے کی اجازت نہ تھی، تبھی 8ویں کے بعد مجھے گھر بٹھا دیا گیا۔ تاہم مطالعہ کا شوق موجود تھا، لہٰذا شاہ زیب کے اصرار پر میں نے 10ویں کا پرائیویٹ امتحان دیا۔ شام کو آرام کرنے کے بعد وہ اکیڈمی چلا جاتا اور پھر واپس آ کر مجھے پڑھاتا۔ اس دوران وہ مجھ کو اسکول کے واقعات بھی بتاتا۔ شاہ زیب شروع ہی سے لائق تھا۔ ہم برآمدے میں سب کے سامنے بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ ابو اور چاچو ہم کو انہماک سے پڑھتا دیکھ کر کہتے کہ چلو تم دونوں کو فضول باتیں کرنے کے علاوہ پڑھنا بھی آتا ہے۔ اب بھی ہم ساتھ کھانا کھاتے اور اگر اس کو اکیڈمی سے آنے میں دیر ہو جاتی تو میں بھی نہ کھاتی۔ ایک دن میری خالہ زاد آمنہ آئی، بولی رانیہ تم کتنی خوش قسمت ہو، جس کو پسند کرتی ہو شادی بھی اسی سے ہوگی۔ میں نے حیران ہو کر اسے دیکھا، کیا مطلب؟ وہ بولی مطلب یہ کہ کل خالہ امی کو بتا رہی تھی کہ رانیہ کا کوئی مسئلہ نہیں، یہ میری نگاہوں کے سامنے رہے گی۔ آمنہ کچھ دیر بیٹھی مجھ سے باتیں کرتی رہی مگر وہ میری سوچوں کو ایک نیا رخ دے گئی۔ کیا واقعی میں اس کو چاہتی ہوں؟ لیکن چاہت کیا ہوتی ہے؟ نہیں معلوم، کیونکہ وہ تو صرف میرا دوست ہے۔ میں نے اپنے آپ کو اطمینان دینے کے لیے سوچا تھا۔ یہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ چاہت کس درد کا نام ہے، جب میں نے اس کو کھو دیا۔ ایک دن میں نے سوچا چلو اس سے تو پوچھوں دیکھوں کیا کہتا ہے۔ اس نے کہا رانیہ مجھے سب پتہ ہے لیکن ابھی میں اس رشتے پر سوچنا نہیں چاہتا کیونکہ ابھی مجھے بہت پڑھنا ہے۔ آئندہ مجھ سے اس بارے میں بات مت کرنا۔ میں چپ ہو گئی تھی، اتنا بھی نہ پوچھ سکی کہ اتنا تو بتا دو کہ تم مجھ کو اپناؤ گے یا نہیں۔ میٹرک میں وہ اول پوزیشن لایا اور میں بھی اچھے نمبر لائی تھی۔ وہ انجینئر بننا چاہتا تھا، اس لیے دل لگا کر پڑھائی شروع کر دی۔ اب وہ مجھے کم ہی وقت دے پاتا تھا۔ کالج سے گھر آ کر دیر تک آرام کرتا، پھر اکیڈمی چلا جاتا، واپس آ کر ٹی وی دیکھنے لگتا، پھر پڑھنے چلا جاتا۔ اب وہ صرف اتوار کو مجھے پورا سبق پڑھا دیتا جس کو میں ہفتہ بھر یاد کرتی رہتی۔ اتنی محنت کرنے کے باوجود شاہ زیب کے نمبر اس بار کم آئے تو وہ بہت افسردہ ہو گیا۔ میں نے اس کو تسلی دی کہ کیوں تم اتنے پریشان ہو، اس مرتبہ نمبر کم ہیں تو کیا ہوا، تم مزید محنت کرو، انشاءاللہ اگلے سال اچھے نمبر لے آؤ گے۔ اس نے ایک تھکی تھکی نظر مجھ پر ڈالی اور کہا رانیہ تم کو نہیں پتہ یہاں کتنی بے انصافی ہوتی ہے۔ ہماری کلاس کے نالائق لڑکوں کے نمبر مجھ سے کہیں زیادہ ہیں۔ آخر ایسا کیوں کر ہو جاتا ہے؟ کیا محض دولت کے بل بوتے پر یا پھر تعلق کی وجہ سے؟ تم کو گمان ہے محنت کرنے میں کامیابی ہے؟ زیب ایسا مت سوچا کرو۔ نہیں رانیہ تم نہیں جانتی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ لوگ تو آج کل پیسے کی خاطر اپنا ایمان تک بیچ دیتے ہیں۔ کاش میں امیر ہوتا یا پھر میرے پاس ایسا ذریعہ ہوتا کہ لیکن اب تو خودکشی کرنے کو دل چاہتا ہے۔ اس کی باتیں سن کر میں ڈر جاتی تھی، کہیں وہ کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے۔ انہی دنوں میرا رزلٹ آیا، پاس ہوئی، مگر عجب بات یہ ہوئی کہ شاہ زیب نے مبارکباد دینا تو درکنار، مجھ سے اتنا بھی نہ پوچھا کہ تمہارے نمبر کتنے ہیں۔ میں بہت دل برداشتہ ہو گئی، یوں لگ رہا تھا کہ وہ مجھ سے دور، بہت دور ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کی شادی جلد ہو جاتی تھی مگر میں اپنی ہم عمروں میں کنواری رہ گئی تھی۔ میرے والدین نے صرف شاہ زیب کی وجہ سے میرے کئی رشتے ٹھکرا دیے تھے۔ ان دنوں کچھ نہ سوچتا تھا کہ کیا کروں، خالی اس ذہن بہتی رہتی تھی یا سارا دن اونٹ پٹانگ سوچتی رہتی۔ کچن میں کام کرنے جاتی تو سارا کچھ جلا کر آ جاتی۔ انہی دنوں شاہ زیب میں پھر تبدیلی آ گئی، وہ دوبارہ خوش رہنے لگا۔ وہ پہلے کی طرح سب سے ہنس ہنس کر باتیں کرتا تھا لیکن اس نے مجھ سے جو دوریاں اختیار کر لی تھی وہ جو کی تو تھی۔ ایک سال گزر گیا، شاہ زیب کے دوسرے سال کا رزلٹ آ گیا۔ حالانکہ نمبر بہت زیادہ نہیں تھے لیکن وہ بہت خوش تھا۔ وہ سب گھر والوں کو باہر کھانے پر لے جانا چاہتا تھا مگر سبھی اپنی اپنی جگہ مصروف تھے، لہٰذا وہ کھانا گھر پر ہی لے آیا۔ سب نے کھانا کھایا، برتن سمیٹ کر میں چھت پر آئی تو شاہ زیب میرے پیچھے آیا، کہنے لگا رانی تم ناراض تو نہیں ہو مجھ سے؟ میں نے کہا میں کیوں ناراض ہونے لگی؟ وہ کچھ دیر کھڑا میرے ساتھ باتیں کرتا رہا کہ جیسے ہمارے بیچ دوریاں آئی نہ ہوں، لیکن ایک بات میں نے شدت سے محسوس کی کہ وہ بدل چکا تھا۔
اس کی ساری باتیں بدل چکی تھی۔ کل تک جو اخلاق کی باتیں کرتا تھا، آج اس کی باتوں میں صرف ایک ہی چیز تھی، دولت، دولت اور دولت۔ وہ جتنا دولت کی ہوس میں ڈوبتا جا رہا تھا، مجھ کو وہ اتنا ہی خود سے دور محسوس ہو رہا تھا۔ اگلے ماہ اس نے چاچو کو بتایا کہ اس کا داخلہ انجینئرنگ میں ہو رہا ہے۔ اس کے والد نے کہا کہ تمہارے نمبر تو کم ہیں، پھر داخلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا ایک دوست جو بہت امیر ہے، اس نے داخلہ کروانا ہے، اس نے جواب دیا۔ باپ نے سمجھایا کہ تم اپنے دوست کا احسان کیوں لے رہی ہو؟ تو وہ بولا، جب انجینئر بن جاؤں گا تو سب کچھ لوٹا دوں گا۔ شاہزیب نے جس کالج میں داخلہ لیا، اس میں ابو کے ایک دوست بھی پڑھاتے تھے۔ انہوں نے ابو کو آ کر بتایا کہ شاہزیب پڑھنے کی طرف کم اور ایک لڑکی جس کا نام مونا ہے، اس کی طرف زیادہ توجہ دیتا ہے۔ ساتھ یہ بھی کہ وہ دونوں کالج میں کم اور کینٹین میں زیادہ پائے جاتے ہیں۔ ابو یہ جان کر خاموش ہو گئے، تاہم انہوں نے اپنے بھائی کے کان میں یہ بات ڈال دی۔ چچا کو بہت غصہ آیا، کیونکہ انہیں شاہزیب سے یہ امید نہ تھی۔ ان کا خیال تھا کہ بیٹے کو کم از کم ان کی عزت کا تو پاس رکھنا چاہیے۔ ایک دن چچا غصے میں گرج رہے تھے تو مجھے کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا۔ تبھی میں دروازہ بجا کر اندر داخل ہو گئی۔ سب مجھے دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ بیٹھنے سے پہلے ہی بابا نے کہا کہ رانیہ بیٹا 4 کپ چائے بنا لاؤ۔ یوں لگا جیسے مجھے باہر بھیجنے کا بہانہ بنایا ہو۔ چپ چاپ باہر نکل آئی۔ شام کو شاہزیب آیا تو چاچو نے فوراً اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس کو بالکل اندازہ نہ تھا کہ کس قسم کے سوالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ مونا کون ہے؟ چاچو نے پوچھا۔ وہ حیران رہ گیا، پھر ہچکچاتے ہوئے کہا، میری دوست ہے۔ تمہاری دوستی بس کلاس تک ہونی چاہیے۔ وہ تمہارے ساتھ ہوٹلوں میں کیا کرنے جاتی ہے؟ کم از کم تم کو میری عزت کا خیال کرنا چاہیے۔ جب تابڑ توڑ ایسے سوالات ہوئے تو اس نے کہہ دیا، ابو فکر مت کریں، میں جلد ہی اس لڑکی کو آپ کی بہو بنانے جا رہا ہوں۔ بیٹے کے اس بے حجابانہ جواب پر باپ نے حیران پریشان ہو کر اس کو دیکھا، پھر چپ چاپ لیٹ گئے۔ شام کو شاہزیب میری طرف آیا۔ اس نے کہا، رانی، میں نے واقعی تمہارے ساتھ غلط کیا ہے، لیکن میں کیا کروں؟ مجھے مونا بہت پسند ہے۔ یاد ہے جب فرسٹ ایئر کے امتحان کے بعد میں بری طرح ٹوٹ چکا تھا تو مونا ہی تھی جو میری مدد کو آئی۔ اس نے یقین دلایا کہ وہ پوری طرح سے میری مدد کرے گی۔ انجینئرنگ میں داخلہ بھی اس نے کرایا۔ اب میں اس کے احسانوں تلے دب چکا ہوں۔ ان احسانات کو اتارنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ میں اس سے شادی کر لوں۔ وہ کہتا جا رہا تھا، تبھی میں نے اس کی طرف سے منہ موڑ لیا۔ مجھے پتہ ہے کہ تم مجھے پسند کرتی ہو، لیکن رانیہ، مجھے یقین ہے تم اتنی اچھی لڑکی ہو کہ کوئی بھی لڑکا تم سے خوشی خوشی شادی کر لے گا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں واقعی مونا کو پسند کرتا ہوں۔ اس کے یہ الفاظ میرے کانوں میں برچھیوں کی طرح لگے۔ چیخ چیخ کر کہنا چاہتی تھی کہ تم مونا سے نہیں اس کی دولت سے پیار کرتے ہو، لیکن آنسوؤں نے مجھے یہ کہنے کا موقع نہ دیا۔ ایک دن چاچی آئیں، بہت بجھی بجھی تھیں، تھوڑی دیر خاموش بیٹھی رہیں۔ امی نے حال احوال پوچھا تو بھی ان کی زبان نہ کھل رہی تھی۔ آخرکار گویا ہوئیں کہ میں رانیہ کو اپنی بہو نہیں بنا سکتی۔ وہ معذرت کر رہی تھی اور امی بت بنی ہوئی تھیں۔ بس اسی قدر کہا کہ شاید اس کی قسمت میں اس گھر میں جانا نہیں تھا۔ یہ کہہ کر آنسو چھپانے لگیں۔ چاچی نے بھی نظریں نیچی رکھیں تاکہ ان کے آنسوؤں کو نہ دیکھ سکیں۔ انہی دنوں میرا رشتہ آ گیا۔ لڑکا سعودی عرب میں تھا اور وہاں اس کی اپنی ورک شاپ بھی تھی۔ امی شاید اسی انتظار میں تھیں۔ انہوں نے فوراً ہاں کہہ دی۔ 1 ماہ بعد میں احمد کے گھر میں دلہن بن کر چلی گئی۔ احمد بہت اچھے انسان تھے اور میری ساس تو مجھے بیٹی جانتی تھی۔ آہستہ آہستہ میں شاہزیب کے غم کو بھولنے لگی۔ 2 سال گزر گئے۔ میں 2 بچوں کی ماں بن گئی۔ اپنے میکے بہت کم جاتی تھی کیونکہ شاہزیب کو دیکھ کر میرا غم تازہ ہونے لگتا تھا۔ امی بھی میرے جذبات سے واقف تھیں، اس لیے زیادہ تر وہ خود ملنے آ جاتی تھیں۔ پچھلے دنوں چاچی کی طبیعت خراب تھی۔ میں ان سے ملنے گئی تو شاہزیب کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ خاصا بیمار لگ رہا تھا۔ اس کی بہن نے بتایا، آپ کی شادی کے بعد بھیا کو احساس ہوا کہ وہ آپ کو کھو کر کس قدر غریب ہو گیا ہے، مگر ان دنوں دولت کی چاہ نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی۔ بعد میں مونا سے ویسی چاہت نہ رہی جیسی پہلے محسوس ہوتی تھی۔ تب انہوں نے اس کی جانب بھی توجہ کم کر دی۔ مونا کا دل ٹوٹ گیا۔
انہی دنوں اس کے لیے ایک امیر لڑکے کا رشتہ آ گیا تو اس کے والدین نے دباؤ ڈال کر ہاں کرا دی۔ وہ بھی شہزیب کے روگ کو محسوس کرنے لگی تھی۔ اس کی بہن یہ سب بتا کر چلی گئی، مگر میں وہاں بیٹھی سوچتی رہ گئی کہ دولت کی چاہت میں اندھے ہو کر جو لوگ اپنے بچپن کے ساتھی کو گنوا دیتے ہیں ان کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ شہزیب میرے بچپن کا ساتھی، پل پل میرا ساتھ نبھانے والا اکیلا رہ گیا تھا۔ اس کی ہنسی شوخی سب کچھ ختم ہو گیا تھا، لوٹا لوٹا سا۔ اماں نے کئی لڑکیاں دکھائیں، بہن اور باپ نے سمجھایا کہ اب شادی کر لو، کیا بوڑھے ہو کر کرو گے؟ جب بیوی آئے گی خود ہی دل لگ جانے لگے گا، بچے ہو جاتے ہیں، زندگی کا ایک مقصد بن جاتا ہے، آدمی خود بخود جینے کی آرزو کرنے لگتا ہے۔ ایسی باتیں شہزیب پر الٹا اثر کرتی تھیں، وہ خفا ہو جاتا یا پھر گھر سے نکل جاتا۔ ان دنوں چچی اس کے لیے بہت پریشان رہتی تھی، کہتی تھی کہ وہ وقت کہاں سے لاؤں جب تم کو کھو دیا اور مونا اس کی زندگی میں آئی۔ اے کاش اس سے بہتر تھا کہ یہ انجینئر نہ بنتا، انجینئر بن کر بھی کیا پایا، زندگی تو خالی کی خالی رہ گئی۔ میں دعا کرتی ہوں خدا اسے سکون دے اور مجھے بھی سکون دے، تاکہ ہم دونوں اپنی اپنی زندگی ایک دوسرے کے بغیر چین سے جئیں اور کبھی کوئی ہماری شرافت کی طرف انگلی نہ اٹھا سکے۔ عزیز ساتھیو، آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام نئی کہانیاں آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔